عشق والے ہیں جو سب کو لٹا دیتے ہیں. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیا تو انہیں آگ لے گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کری تو ابابیل نے اپنی چوری میں پانی بھر لیا اور وہ چلی. تو شیطان نے اس کو دیکھ کے کہا کہ نہیں کمبخت، یہ جو تم نے چوری میں پانی بھر لیا ہے تو کیا تو اسے نارے نمرود کو بجھا دے گی؟ اس نے کہا نہیں بجھا سکتا. بولا پھر کیوں لے جا رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے لے جا رہی ہوں کہ یہ میری ایک صحیح ہے، اور جب ابراہیم کے دوستوں کا ذکر کیا جائے گا تو میرا نام بھی اس میں آئے گا. تو بات یہی ہے خالی کہ جو دل سے محبت بھی کر لے تو بہت ہے نا. یہ تو شکر ہے کہ وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جو شیطان ہے. مخالفت کو تو نہیں ہے نا، محبت میں کھڑے ہیں جگہ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، ورنہ تو آج بھی دو ہی گروہ ہیں نا، اس کو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بڑی برائی ہے ہمارے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم بس جنازوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں یا اپنے ماضی کے لوگوں کو کس سے دہرا سکتے ہیں، باقی خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ سب کچھ جیسا کہ اب ہم نے کرا ہے، اگر ایسا ہم سب کچھ عید میلاد النبی پہ کریں، ناموس کے لیے کریں، کسی بھی ضرورت نہیں ہوگی آگے کچھ کرنے کی یا کہنے کی. دیکھو شیطان تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے گے، فرعون ہر دور میں آئیں گے، اور موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہر دور میں بھیجے گا. اچھا ایک بڑی بات ہے، حق کے لیے کسی کثیر تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی بات ہے، ایک ہی آدمی حق پہ کھڑا ہو جائے تو دیکھو کیا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی آدمی نے کر دیا، 1.5 منٹ پھر 1 منٹ 40 سیکنڈ. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کتنی بڑی چیز ہے. یہ ایک آدمی نے حق پہ آنے کے بعد پوری مخلوق کو ہلا دیا ان کی کفاروں کو. اگر لوگ حق پہ آ جائیں تو، ایک جماعت حق پہ آ جائے تو آپ نے بدل ہی چیز تو تیرا تھے، اور اللہ چاہے تو نمرودیوں کو مشروں سے ذلیل کرواتے ہیں. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کسی کو کسی برابر والے سے نہیں کراتا جب کرنے پہ آتا ہے. ہاتھیوں کو ابابیل سے، سبحان اللہ. یہ اس کی شان ہے. یہی تو بے نیازی یہ دکھاتا ہے کہ بادشاہ تو ہماری ہے، ہم جس سے چاہیں جس کو ذلیل کرتے. غازی صاحب کی وہ پولیس میں بھرتی بھی جو اتفاقی تھی، کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے، وہی پولیس میں انٹری ہو رہی تھی، نام لکھا گیا ہے. بس میں نے کام لینا تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا خالی لفظ شہید کے لیے اللہ کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے، پھر خان کا بیٹا بازی لے گیا. سبحان اللہ. اور یہی ایک جذبہ ہے کہ جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے.
بزرگ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے انسان کو کیا سوئے انسان پانی کے چھینٹے جگاتے ہیں اور سوئی ہوئی قوم کو شہیدوں کا خون جگاتا ہے. کہ جب شہید خون بہاتا ہے اپنا تو سوئی ہوئی قوم جاگتی ہے. پاکستان میں دیکھیں تو علمدین شہید کی شہادت کے بعد ہی جو ہے نا وجود میں آیا اور انگریز یہ سمجھ چکا تھا کہ اب جو ہے نا مسلمان ایک الگ دہشت دے گا. بالکل جناز ان کے بھی جنازے نہیں فیصلہ کرتے. یہ 40واں ہو رہا ہے چہلم ہو رہا ہے غالب صاحب کا. اس کے حوالے سے آپ اپنے مریدین محبین آپ کو ماشاء اللہ دنیا بھر میں پاکستان میں بہرحال ہم بھی آپ کے در کے غلام ہیں. پیغام عنایت فرمائیں. ہاتھ رکھتا ہو ضرور. بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کسی محفل میں جاتے ہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے منتشر ہونے سے پہلے ان کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے بتا. اصل میں یہ لوگ جو زیادہ تر باتیں کرتے ہیں نا وہ فقہ حنفیہ کے مطابق بات کرتے ہیں. فقہ حنفیہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی سزا موت ہے گستاخی پر. حاکم وقت ہے وہ مقرر کر سکتا ہے جو چاہے. سید کی بات حنفیہ کی بات ہے. لیکن جب حاکم وقت ہی نہ کرے کوئی کام تو پھر کون کرے گا؟ سبحان اللہ. پھر کوئی تو کرے گا ہی. اور اس بات پر پوری کی بات اجماع ہے کہ جو گستاخ ہے نہ اس کا قصاص ہے نہ اس پہ سزا ہے. اس کا کوئی قصاص بھی نہیں. اس کا خون رائے گا. یہ جو سزائیں ہیں جو حکومت دیتی ہیں یہ غیر قانونی بھی ہیں اور غیر شرعی بھی ہیں. آپ اسرائیل میں یہودیت کو برا نہیں کر سکتے. آپ ہندوؤں کے ہاں کرشن کو رام کو برا نہیں کر سکتے. یہاں سزائیں بہت ایسی ہیں. مقصد یہ کہ جب غیر مسلم ہیں جن کی کوئی حرمت بھی نہیں انہوں نے اپنے اس کے لیے سزا موت رکھی ہے. ہماری تو حرمت بھی ہے اور قرآن سے ثابت بھی ہے اور خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے. آخری دور میں 6 گستاخ قتل کیے گئے تھے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس امت سے پوچھو, ان لوگوں سے پوچھو سے کہ تم کتوں سے بھی بدتر ہو گئے کیا؟ کتے نے بھی بدلہ لے لیا تھا. سبحان اللہ. اس نے بھی گستاخی برداشت نہیں کری تھی. کتے سے بھی بدتر ہو گئے.
یہ کس کتے کا ذکر ہے؟ کس کتے کا ذکر ہے؟ ایک عیسائی پادری، عیسائیوں نے ایک اجتماع کیا اور اس میں اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے. ایک عیسائی پادری اپنے دین کا پرچار کرتے کرتے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا. جو کتے وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے، اس میں سے ایک کتا جو تھا وہ بار بار اس عیسائی کی طرح لپکتا لیکن زنجیر میں بندھا ہوا تھا. کچھ لوگ اس عمل کو کتے کے دیکھ رہے تھے کہ جب وہ عیسائی پادری سرکار علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو یہ غضب میں آ جاتا. اچھا جب وہ موضوع بدلتا تو یہ کھڑا ہو جاتا چپ چاپ. ایک دفعہ ہوا، پھر دوسری دفعہ نے شروع کرا، پھر جب تیسری دفعہ کرا تو کتا اتنا تیش میں آیا کہ زنجیر توڑ دی اور زنجیر توڑ کے اس نے چھلانگ ماری اس عیسائی کے اوپر اور اس کا گلا پکڑ دیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا. اور اس کے بعد اس کتے نے کسی کو کچھ نہیں کہا. تو بہت سارے لوگ وہاں صرف اس بات سے مسلمان ہو گئے. 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس بات پر. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کا مطلب ہے خالی مسلمانوں سے کام تو لے لوں نہیں لے لوں اس کو تو چونکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت تھے. تو ہر مخلوق میں کوئی بھی مخلوق اٹھ کر ان کا بدلہ لے سکتی ہے. خالی تمہاری مزاج کی تھوڑی تمہیں تو بخشنا چاہتا ہے تو یہ شرم دے رہا ہے تمہیں. آپ سے تو ہر مخلوق محبت کرتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا 2 سانپوں کا. تو وہ جنات تھے تو ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر آواز آئے کہ یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو اس لیے اس کو مارا گیا. ہاں ہر قوم ہر مخلوق جو ہے آپ اس پر نبی ہیں اور ہر مخلوق یہ بات جانتی ہے. یہ بھی بات ہے. یہ واحد انسان ہی ہے جو گستاخ ہے. بات یہ کہ ہر انسان ہر مخلوق جو دیکھ رہی ہے اور جو حس رکھتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. یہ اس نور نبوت کا ذل ہے. ہر مخلوق اسی لیے آپ کو پہچانتی ہے. انسان کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب مندوں کی قربانی کو رائے نہ نہیں کرتا. ان شیطانوں کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ یہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دے. اگر ایسا ہو جاتا خدا نہ خاصہ یا رہائی ہو جاتی تو یہ کاز ختم ہو جاتا.
کبھی بھی تم اتنے لوگ نہیں دکھا سکتے. اور اگر یہ عمر قید میں تبدیل کر دیتے تو 2-4 سال سب کچھ ختم ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہادت نے تمہیں ایک موقع اور دیا ہے وحدت کا. ہاں ایک دفعہ اور تمہیں موقع دیا گیا ہے کہ اب تم پھر اجماع کر دو, پھر ایک ہو جاؤ, پھر اتحاد کر دو. یہ تحریک ابھی گرم ہے. ابھی بہت سارے جو خود ساختہ لیڈر ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں, جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم کو ایک وحدت ملے. ابھی ضرورت ہے اس بات کی. ابھی اچھا ہے اگر یہ اجماع کر لیں تو, باقی آگے اللہ بہتر کرے کیا حال ہے. اپنے طور پہ تو شاید پیغام ہے ہمارے مزاج کو بھی مانتے کوئی اہمیت نہیں دیتے, اتنے لوگ اگر لوگ اتنے میں ہوگا تو ہم کرنا چاہیں ابھی تو لوگ سے ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ پیغام اور اس میں مطلب کی طاقت ہے کافروں کے ہاتھ میں جنہوں نے بحث کر رکھی ہے ہر طاقت شامل ہو سکتی ہے. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی خالی میں سجا کے دے گا؟ اگر ہم کہیں کہ چرچ کو جو ہمارے ساتھ ہے تو نیوٹرل بھی کوئی نہیں ہے. نہیں نیوٹرل دیکھو ہی نہیں نہ سمجھو, سب دشمنی ہے. اگر ہوا مخالف نہ ہو تو پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا. کیا پرندے کو بھی اوپر پرواز کرنے کے لیے مخالف ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو اوپر لے کے جاتی ہے. پھر انسان کو تو مخالف قوتیں ہی آگے بڑھاتی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تیری مخالفت نہ ہو تو سمجھ لے کہ تو جیا نہیں ہے, تیرا کوئی وجود نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ مخالفت ہی تمہارے وجود کو ظاہر کرے گی. جتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے نا جس چیز کی, وہ چیز اتنی شدت سے باہر آتی ہے. اور جس کو اگنور کر دو, جس کو ختم کرنا ہو نا, اس کو اگنور کر دو. اس کو مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہو, جس کو اگنور کرنا چاہتے ہو. اگنور کر دینا بہت خطرناک عمل ہے. ہاں سرکار عالم فرماتے ہیں خاموشی بہترین ہمت عملی ہے. دنیا داری کی مثال عموماً لوگ دیتے ہیں کہ جو کتا خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. ہاں کچھ پتہ نہیں کب ان کے پیر پکڑ لے, وہ کاٹ لے, کبھی حملہ کر سکتا ہے. وہ بھوگنے والا تو پتہ ہے کہ بھوگ رہا ہے, اس کو تو ہوشیار ہی رہے گا. میں بھی تو 28,000 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اپنے نبوت کے مسئلے پر. پلیٹ میں رکھے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں پلیٹ میں رکھے تو کچھ بھی نہیں ملا. مخالفت تو ہمیشہ ہی رہی, ہمیشہ نہیں ہے. یہ مخالف قوتیں تھیں نا, حضرت عثمان کو شہید کرا تھا, حضرت عمر کو شہید کرا تھا, حضرت علی کو شہید کرا تھا. اب یہ بتاؤ تو ان سے بھی زیادہ نیک لوگ لا سکتے ہو تو نہیں. اب جب ان سے بھی زیادہ نیک لوگ نہیں لا سکتے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا تو تم لاؤ گے کیا؟ بات یہ ہے. اگر تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو گیا ہے
اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمہارا وجود سے اپنے وجود کو خطرہ سمجھتا ہے. اور وہ دیوبند کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوتے. لیفٹ ہینڈ ہے نا وہ, رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ, طالبان کے رائٹ ہینڈ اور یہ سیاسی جماعت ہے لیفٹ ہینڈ. ان کو پتہ ہے بریلوی نے ماننا نہیں رکھتے اس پر. جو ناپاکی کو بزرگ کہتے تھے تو بڑے فخر سے نام شہید اخبار جو ہیں نام سے رسالت ممتاز قادری نظام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 27 تاریخ پورا اور بینر کے اوپر نا جنازے کی تصویر وہ تو ہر تحریک کو ہائیجیک کرنے کی کوشش. یہ بھی ایک پالیسی ہے حکومت کی. ان کو توڑ دیا عوام کی توجہ کو حکومت کے سارے کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ روحانی پاور جہاں پر آ جائے تو وہاں پہ گڈوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے کیا ہوتا ہے, میرے پاس ان کی کراچی کے ذمہ داران کا لائے تھا دعوت نامہ, ان کا صوبائی حکومت سے آپ الگ ہو جاؤ, سینیٹر آپ ہٹا دو, پھر ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہ سارے معاملات تو آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آج تک کون ہوتا ہے, یہ جو نہیں اٹھتے تو ان کو قوم گالی بھی دیتی ہے, جان تان بھی کر رہی ہے, جان تان کر رہی ہے. ہاں اس کو ہیرو بھی تو ہم نے بنایا تھا نا, اس کو عزت دینے والے بھی ہم تھے, جو دوسرے کا ہے اس کی عزت دیں گے, ہم ہی دیں گے تھوڑے تھوڑی. ہمیں پتہ ہے یہ قوم صبح گالی دے گی, شام کو بابا دے دے گی, سنتے رہو گے, لیکن سیٹ دوبارہ نہیں ملے گی. یہ تو مل گئی بس. اس کے بڑے اثرات بڑے آئیں گے, اور یہ جو یاد رکھنا جاتا نا کہ اس میں بڑا اچھا کام کیا تو نہیں گالیاں بڑی, اور یہ لانتیں پڑیں گی واقعی اس کو آیا. اور یہ ابھی سیٹ پر ہے نا, ابھی سیٹ سے ہٹے گا تو لوگ پھر اس کو پورا کسی کو کرا دیں گے کہ یہی ہے صاحب, یہی کروانے والا یہی ہے. نواز شریف کو اس کے پوچھے بغیر پانی بھی نہیں ملتا ہے, یہی ہے 200 میرا نعرہ میں کوٹ میں مل رہا ہے لائن شریف میں کہا تھا پوسٹر استعمال ہوئے سب کے لوگ اصل بندہ یہی لائن شریف, یہ جو ڈیوڈ کیمرون سے مل کر آئے وہاں پر یہ معاہدہ کر کے آئے کہ ہم 6 مہینے میں آپ کو 6 مہینے میں آپ کا یہ کام کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی اس کو بھی چھوڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہاں ہاں حاصل ہے بھی, اور اگر وہ چلی گئی اس کو سزا نہیں ہے تو ہماری زندگی کا حق ہی نہیں. وہ آیا ہے نا فرانس سے, اس کو فرانس سے نیشنلٹی دے رہے ہیں نا. ہاں ہاں ملی تھی, 6 مہینے سے ملی ہوئی ہے, پورا اس کے فلیٹ تیار ہے. ہماری ٹیکنالوجی مطابق پھر ہمیں زندگی کا حق ہی نہیں. چلیے کچھ دوست ہیں جو اس وقت کوئٹہ کے اندر بھی موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں لائیو آپ کو, کچھ پنجاب کے اندر بھی ہیں, کچھ باہر ہیں. تو چند ایک سوالات تھے جو واٹس ایپ وغیرہ جو ویڈیو ذرائع سے پوچھتے, تو میں نے کہا تھا کہ میاں حضور سے سوال کیجیے گا کہ علامات محبت کیا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے امت پر, کہ وہ کس طرح اس محبت کو کا حق جو ہے وہ ادا کرے, اور ایک عام امت میں وہ کون سی علامات محبت کی, اس پر آپ تفصیل سے. دیکھو عام امت کی جو دوسری امتیں اس میں محبت کا تقاضا تو صرف اقوالی تھا, وہ قول سے ساتھ ہوتے تھے. لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ صرف قولی نہیں تھے, عملی تھے. ان کی محبت عملی تھی. انہوں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا, اور اس اسوا پہ پوری طرح شدت کے ساتھ عمل کیا. ان کی محبت کا طریقہ یہ رہا. آپ یہ دیکھو کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک ایک سنت کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے قوم کو فرقے دے دیے 4. سبحان اللہ. 4 گروہ تقسیم کر دیا. اچھا، جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سے لے کے مدنی زندگی تک کی جتنی بھی علامتیں تھیں اور معمولات تھے جو آپ نے رکھے بھی اور ترک بھی کر دیے، وہ سب کے سب زندہ رکھے ہیں آج. مالکی کی شکل میں رکھا ہوا ہو، حنبلی شکل میں رکھا ہوا ہو، شافعی شکل میں رکھا ہوا ہو، حنفی شکل میں رکھا ہوا ہو، رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور عطا ہے. اب رہ گئی محبت کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. محبت کا تقاضا اپنی ذات کے لیے خود تصوف ہے، اور جب آپ کے اوپر بات آئے تو مجاہد. جب ناموس پہ بات آئے تو پھر مجاہد ہو. کیا